बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सरफराज हुसैन चौधरी हाजिर हूँ आपके दरमियान एक इल्मी कन्वर्सेशन लेकर मुफ्ती साहब के साथ, जो कि एक बहुत ही इल्मी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं और कुर्बानी में अवाम में, हमारे जो माशरे में कई ऐसे मसले मसाइल हैं जो लोगों को सही नहीं पता होते। तो ऐसे मामलात में अक्सर कुर्बानी करने वाले गलतियां करते हैं और उनका पैसा और उनकी कुर्बानियां बेकार चली जाती हैं। इसी हवाले से हम आज हाजिर हैं, मुफ्ती साहब को लेकर आए हैं ताकि मुफ्ती साहब अपने इल्म से हमारी इस्लाह कर सकें और हमारे जो ये कुर्बानियाँ और जो कुछ भी हम नेकी की तरफ जा रहे हैं उसको एक बेहतर तरीके से अदा कर सकें। आइए हज़रत का वेलकम करते हैं, हज़रत मुफ्ती गुलाम नबी साहब फरीदी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज कुछ हमारे कुछ आम सवाल हैं, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनका हमें जवाब मरहमत फरमाकर हमारी इस्लाह फरमाएं। हजरत, ज़्यादा देर न करते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं अपना पहला सवाल आपकी तरफ कर रहा हूँ। हजरत, कुर्बानी का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को दें, क्योंकि हम लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं लेकिन कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हम कुर्बानी क्यों कर रहे हैं और आखिर कुर्बानी है क्या। सिर्फ माशरे में एक दूसरे को देखा देखी हम लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं हजरत कि आप हमारे व्यूअर्स को कुर्बानी का एक मुख्तसर, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आपको कुर्बानी की तारीफ अर्ज करूं। कुर्बानी की तारीफ ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में सवाब की नीयत से ज़बह करने का नाम कुर्बानी है। और कुर्बानी का हुक्म हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में दिया है। पारा नंबर 30 सूरह कौसर में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो कुर्बानी का तज़किरा हमें यहाँ से पता चलता है, कुर्बानी का हुक्म। इसी तरीके से और भी आयत मुबारका में कुर्बानी का तज़किरा आया है। पारा नंबर 8 सूरह अनआम में आयत नंबर 162 में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमाओ, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। सुभान अल्लाह। तो इन आयत मुबारका में कुर्बानी का तज़किरा आया है। तो कुर्बानी करने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमको दिया। तो पहली बात तो ये कि कुरान से कुर्बानी का हमको सबूत मिलता है। अब आइए मैं आपको हदीस मुबारका से अर्ज करता हूँ। इब्न माजा शरीफ हदीस की किताब है। इसी तरह का सवाल सहाबा इकराम ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और अर्ज की। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मा हाज़िहिल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या है? क़ाला सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे सहाबा, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह फमा लना फीहा। अब अगर हम कुर्बानी करें तो इसमें हमें क्या फायदा होगा जी? कुर्बानी करने से हमको क्या सवाब मिलेगा? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिकुल्ली शाअरतिन हसना। ए मेरे प्यारे सहाबा, हर बाल के बदले अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह जो भेड़ होती है उस पर ऊन होती है, फसूफ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊन जो है उसका क्या सवाब मिलेगा? तो फरमाया, बिकुल्ली शारतिन मिन सूफी हसना।
اون کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ. دیکھیے گا قرآن پاک سے بھی ہم کو ثبوت ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی قربانی کا تذکرہ آتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بھی ہے ابن ماجہ شریف کی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو جی. اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اللہ. تو اس طریقے کی تاکید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے. تو اس حدیث کے انداز سے اور حدیث کے بیان کرنے کا جو تیور ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنی ضروری ہے جی. اور قربانی کتنی اہم ہے. جی. اس لیے ہمیں قربانی کرنا چاہیے. ماشاء اللہ حضرت بہت زبردست آپ نے قربانی کا انٹروڈکشن دیا. حضرت میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ بہت زبردست اردو میں ماہر ہیں لیکن ہماری عوام کو اردو کے الفاظ زیادہ جدید الفاظ سمجھ میں نہ آئیں. کچھ ورڈز ایسے ہیں جیسے ابھی آپ نے ایک ورڈ بولا تھا مخصوص جانور کا مخصوص دنوں میں قربان کرنا. میں چاہوں گا حضرت اس کو آپ تھوڑا سا ایک آسان لینگویج میں آپ سمجھائیں تو زیادہ سمجھ آئے. میں ویورز کو بتانا چاہوں گا مخصوص سے مراد خاص چنا گیا سلیکٹڈ جانور کو سلیکٹڈ ڈیز میں قربان کرنا. جی جی دیٹ از مخصوص. جی جی. تو حضرت کہیں اس طرح کا کوئی ورڈ اگر آتا ہے اردو تو میں ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک عام لینگویج میں خاص طور سے آج کی جو لینگویج انگلش یا جو ہندی یا رائج ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا. جی جی. حضرت آگے چلتے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے حضرت کہ حضرت جب ہم قربانی کرنے کا سوچتے ہیں تو حضرت اس وقت میں ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ نیت کیسی ہونے سے مراد کہ جیسے کئی بار ہوتا ہے کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب جانور بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا گوشت ہوگا, کتنا وزن ہوگا, ہم اس کو لیں گے خریدیں گے تو یہ ہمارے حصوں میں کتنا گوشت آئے گا. تو اس حوالے میں حضرت ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نیت کیا ہونی چاہیے. جی اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا جو ہماری رہنمائی کی گئی ہے. میں نے آپ کو تعریف بیان کی قربانی کی, اس میں آیا کہ مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی ہے. جی. تو اب جو ہم قربانی کر رہے ہیں نا تو اس میں ہماری گوشت کی نیت نہ ہو کہ چلیں گوشت ہم کو کھانے کے لیے مل جائے گا اور ہم گوشت اچھے سے کھا لیں گے, اس کو جمع کر لیں گے. اگر گوشت کی نیت کی تو پھر قربانی کا ثواب پھر کہاں مل پائے گا. اس لیے اگر جیسے ایک بڑے جانور میں 7 شرکا یعنی 7 شریک ہو سکتے ہیں, 7 حصے بڑے جانور میں ہو سکتے ہیں, ان 7 افراد میں اگر کسی ایک فرد نے بھی یہ نیت کر لی کہ چلیں گوشت ہی ہم کو مل جائے گا, گوشت ہم کھا لیں گے, تو اب باقی جو 6 ہیں نا تو اس کی تو قربانی ہوگی نہیں. 7 میں جو باقی جو 6 ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے نیت جو ہے نا چینج کر لی ہے. تو نیت جب بدلتی ہے نا تو شریعت کا حکم بھی پھر بدل جاتا ہے. چونکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پر ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں اور ہے نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو ہم کوئی بھی جب ایسا کام کر رہے ہیں تو اس میں ہماری نیت رضا الہی عز و جل ہونا چاہیے. بے شک. ماشاءاللہ. حضرت میں آگے چلتے ہوئے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حضرت ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. قربانی اکثر کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ پریوار میں, فیملی میں, خاص طور سے جوائنٹس فیملی میں جہاں پر ایک ساتھ کئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک بڑا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے اور باقی 10-20 لوگ اس میں ہیں, 5-6 لوگ اس میں ہیں, وہ قربانی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یا کئی بار وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, اپنا جاب ہے, اچھا ارننگز ہیں ان کی, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاپا نے, ہمارے والد نے, ہمارے باپ نے قربانی کر دی اور ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت ذرا یہ رہنمائی فرمائیں کہ اس صورت میں کیا حکم آئے گا.
कुर्बानी वाजिब होने की कुछ शराइत बयान किए हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त ये कि मुकीम हो, यानी मुसाफिर पर भी वाजिब नहीं है, और वो आज़ाद हो, और मुफ्ती कौल के मुताबिक ये भी है कि बालिग हो। तो मैं आपको बताऊं कि कुर्बानी माली के निसाब कौन होता है और किस पर वाजिब है जी। तो आसान अल्फाज में आपको मैं यूं अर्ज करूं कि 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बराबर उसके पास बेचने का कोई सामान हो, या उसके पास में इतना पैसा हो, वो मालिक हो, या कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ पैसे हैं, वो सब मिलाकर के इतना हो जा रहा है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो रहा है। तो जैसे आज के डेट में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए, एक अमाउंट अगर बताया जाए, एक क्लासिफाइड, जैसे कि इस समय 2600-2700 शायद जो है इतने रुपए तोला चांदी का रेट है, तो अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो करीब 1,40,000 के आसपास ये रकम पहुंचती है। 52.5 तोला की 52.5 तोला की। जी। तो अगर 1,40,000 रुपए के आसपास किसी के पास में अगर पैसा या जेवर या जो आप फरमा रहे हैं सब कुछ मिला करके वो मौजूद है, तो फिर वो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। जी हाँ जी। तो 52.5 तोला जो चांदी है इसकी कीमत है, तो अब कीमत चूंकि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, अभी क्या कीमत है, आइंदा साल क्या कीमत होगी, तो जब हम कुर्बानी कर रहे हो उस वक्त हम इसकी कीमत को देखेंगे कि उस वक्त क्या कीमत चल रही है और 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या बैठ रही है जी। तो अब घर में चाहे कितने भी जितने अफराद हैं, अगर सब अलग अलग तौर पर इतनी मिल्कियत के वो मालिक हैं, वो इतना माल उनके पास में है या इतना उनके पास में कोई ऐसा सामान है जो इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठ रही है, तो उन सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ऐसा होता है जैसे घर में वाली साहब भी हैं, वालिदा भी हैं, और बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और फिर उनकी बच्चों की अम्मी भी है अलग से, तो यूं सबके पास अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर रकम है या वो इतने माल के मालिक हैं, जैसे वालिदा पर अलग सोना चांदी है तो उन पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी, वालिद साहब के पास में अलग बैंक बैलेंस है या अलग मालिक हैं तो उनके ऊपर अलग से कुर्बानी होगी। अब जो उनके बेटे हैं उन्होंने अलग से अपने बैंक बैलेंस बनाया हुआ है या अलग से उन्होंने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा हुआ है, या उनके पास हाजत असलिया के अलावा ऐसी चीजें हैं जैसे किसी के पास 2-3 मोबाइल होते हैं, एक हाजत का होता है, 2-3 यूं एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो उनकी कीमत इतनी है कि 52.5 तोला। हजरत बीच में इंटरप्ट करूंगा हजरत, हाजत असलिया से मुराद, हाजत असलिया से मतलब जो उनकी रियल जरूरत है। जी हाँ वो जी हाँ, जो उमूमन इंसान की जरूरत है होती है वो हाजत असलिया। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अगर उसके पास है तो वो हाजत असलिया नहीं है। जी बिल्कुल जी, हाजत असलिया वो नहीं जी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं अर्ज ही कर रहा था, तो अब घर में 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर जिनके पास में माल होगा उन सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब वालिदा पे अलग सोना चांदी है तो उन पर अलग कुर्बानी वाजिब है, वालिद साहब पे अलग है तो उन पर अलग कुर्बानी वाजिब है, और जो बेटे हैं उनके पास अलग से इतना पैसा मौजूद है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तो उन पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, ऐसा है कि पूरे माल के जो मालिक हैं वो वालिद साहब हैं या वालिदा हैं, और सब कुछ माल उन्हीं को दे दिया जाए और उन्हीं के पास हो, और बाकी और जो घर में अफराद हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, सारा माल और सब चीजों के मालिक वही हैं, तो फिर कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब होगी। मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, उस मेरी इस्लाह करें। कई बार ऐसा होता है हजरत कि जॉइंट फैमिली में वालिद ही सरपरस्त होते हैं, वही मालिक होते हैं, वही जो है सभी कुछ उनका होता है, उनकी जो औलाद, उनके जो बेटे, उनके जो होते हैं तो वो एज अ वर्कर काम कर रहे होते हैं, होता सब कुछ वालिद का ही है, उन्हीं के पैसे से वो आगे बिजनेस कर रहे होते हैं और वो जवाबदेह होते हैं वालिद को। तो हजरत इस सूरत में वो उनको अगर मान लीजिए वालिद ने किसी को 5 लाख 10 लाख रुपया दिया हुआ है बिजनेस के लिए फॉर एग्जांपल, और वो अपना काम कर रहा है, उससे वो कमा रहा है, लेकिन वो पैसा उसका पर्सनल नहीं है, वो फैमिली में वालिद साहब को बिलोंग करता है और वो उन्हीं को जवाबदेह है और उन्हीं को वो देता है। तो ऐसी सूरत में वालिद साहब के ऊपर कुर्बानी होगी या बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी या दोनों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, ये मेरी रहनुमाई फरमाएं हज़रत। तो इसके हवाले से ये है कि सब कुछ वालिद साहब के जिम्मे है और सब माल के मालिक वालिद साहब हैं जी। बस जो बेटे हैं, जो औलाद है ना, उस बिजनेस को वो देख रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ वालिद साहब पे कुर्बानी वाजिब होगी। अच्छा,
بہت شکریہ حضرت. آگے چلتے ہیں. حضرت تھوڑا سا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کا جانور چنتے وقت کیا کیا احتیاط رکھنی چاہیے, ایسی کیا کیا پریکاشنز ہم لوگوں کو لینی چاہیے جب ہم قربانی کا جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں, پلیز بتائیے. دیکھیں, قربانی کے جانور دیکھتے ہوئے غور کر لیا جائے کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل, جیسے جانور جو ہے نا لنگڑا نہ ہو, یا اس کا کان دم وغیرہ یہ تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ جانور کے تھن جو ہے نا اکثر خشک ہوئے ہو, تو اس طریقے کے جانور جو ہے نا اندھا نہ ہو. تو ایسے عیب والے بے شمار ایسے عیب ہیں کہ وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے جانور. اور ساتھ ساتھ میں وہ اس کا حصہ رہ گیا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. جی. تو ایک تو عیب سے پاک ہونا چاہیے, اور فربا ہو, یعنی موٹا تازی ہو اور اچھا ہو, طاقتور ہو, اتنا لاغر اور کمزور بھی نہ ہو کہ اس پہ ماس ہے ہی نہیں اور اسے چلا بھی نہیں جا رہا ہے, لڑکھڑا رہا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کی جائے جس طریقے سے ہم تمام چیزوں میں اچھی چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کو بہترین چیز ملے, اچھی ہو دیکھنے میں, اس کو یوز کرنے میں, ہم سب کچھ ہر چیز میں اچھا تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے یا قربانی کی باری آتی ہے تو ہم یوں اس کو سستا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بس یوں ہی کام چل جائے. تو ایسا نہ ہو, بلکہ اس میں بھی ہم دل کھول کر کے قربانی کریں, اور 1-2 ہزار روپے کا لالچ ہم نہ کریں, بلکہ پھر موٹا تازہ بہترین فربا جانور دیکھا جائے. کئی بار حضرت ہم دیکھتے ہیں, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار ہمارے معاشرے میں, ہمارے سراؤنڈنگز میں جانور, کئی لوگ اتنا چھوٹا اور اتنا کمزور جانور لے آتے ہیں, اس کو دیکھ کر, اور اس میں 4-4, 6-6, 7-7 لوگ حصے دار ہوتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے قربانی کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی جو ایج کے حوالے سے, یا جیسا آپ نے بیان کیا کہ موٹا تازہ ہو, تو حضرت اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان کر دیں. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موٹا تازہ ہونا چاہیے, فربا ہو, یہ افضل اچھی بات ہے. لیکن اگر موٹا تازہ نہیں ہے, تھوڑا پتلا ہے, لیکن اتنا لاغر, اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ چل کر کے قربان گاہ تک نہ جا سکے, تو پھر مسئلہ ہوگا, پھر قربانی نہیں ہو پائے گی. اور اگر ایسا ہے کہ وہ جا سکتا ہے, ویسے اس پہ گوشت وغیرہ وہ کم ہے, تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی اسے. جی حضرت, میں اگلے کوشچن کی طرف چلتا ہوں. تھوڑا سا ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ جانور کو, قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. کئی بار ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جانور کو کئی لوگ ایک ہی چھری پہ 2-3-4 لوگ پکڑ کر کے اور اس کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو ضروری دعا ہے وہ کوئی ایک شخص پڑھ رہا ہوتا ہے, یا چھری پر پہلے ہی امام صاحب نے وہ پڑھ دی ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن میں ذبیحے کا کیا حکم آئے گا, ذرا بیان فرما دیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ جو جانور جو ذبح کر رہا ہے نا, سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. جی, پہلے آپ یہ چیک کر لیں کہ جس سے ہم قربانی کروا رہے ہیں یا جس سے ہم ذبح کروا رہے ہیں, تو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. چونکہ اگر عقیدہ خراب ہوا اور اس سے آپ نے قربانی کروا لی, تو بد عقیدہ کا ذبیحہ وہ مردار ہوتا ہے. جی, پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے وہ بھی مسئلہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر 7 شرکا ہیں اور ان 7 میں اگر کوئی ایک بھی بد عقیدہ کو شریک کر لیا گیا, تو جو باقی جو 6 ہیں نا, تو ان سب کی بھی قربانی نہیں ہوگی. شرکا مینس پارٹیسپینٹس. جی ہاں, جو اس میں شریک ہیں. جی ہاں, بالکل حصے دار. ہاں, تو 7 کے 7 سنی صحیح العقیدہ ہونے چاہیے. جی, اور جو آپ نے ذبح کے تعلق سے کہا, تو ذبح کرنے والا پہلی بات تو یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. پھر دوسری بات یہ کہ وہ ایک دعا ہے, انی وجہت وجہ للذی, وہ پوری دعا ہے. اگر وہ دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں, اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر, آخر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے, پڑھ کر کے چھری چلاتے جائیں, اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیں. تو اس طریقے سے قربانی کی جائے. لیکن اگر آپ نے جو اس میں ایڈ کیا تھا کہ اس میں کچھ ہاتھ لگا لیتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑیے چھوڑیے, تو اگر وہ بھی چھری چلا رہے ہیں اور چھری کو ہاتھ لگا لیا, تو جو ہاتھ لگائیں گے ذبح کرتے وقت, چھری چلاتے وقت, ان سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں.
بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے جائیں، چلاتے جائیں۔ اگر وہ چھری چلا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ ہٹی 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 اور چلا بھی رہے ہیں اور ہٹی ہٹی بھی بول رہے ہیں مجھ کو کرنے دیجیے گا میں کر دوں گا، تو اس طریقے سے اگر انہوں نے ذبح کیا تو پھر وہ ذبح نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ ہی نہیں رہے، وہ تو دیگر باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو بھی ذبح کرنے والے ہوں سنی صحیح العقیدہ ہوں، اور ساتھ ساتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر اور ساتھ ساتھ میں وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کریں۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 4 رگیں کٹنی ہوتی ہیں، جی۔ کم از کم 3 رگیں وہ کاٹ کر کے جانور کو چھوڑ دیں، ایسے بھی نہ کریں کہ گردن کو بالکل جدا کر دیں، بلکہ وہ کم از کم 3 رگیں اور زیادہ سے زیادہ وہ 4 رگیں کاٹ کر کے وہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کی کھال وغیرہ بعد میں اتاری جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ جی حضرت بہت شکریہ، آگے چلتے ہیں حضرت۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے ایک آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں حضرت، قربانی کے گوشت کا بٹوارا کیسے کریں؟ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اکثر جو ہے کچھ مسائل سامنے آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو میں اس حوالے سے آپ کو رہنمائی کرنا چاہوں گا کہ جب جانور کو ذبح کر لیا جائے تو اس کا جو گوشت ہے وہ وزن کر کے یعنی اس کو تول کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر برابر پہنچے، ایک بھی بوٹی کسی کو زیادہ نہ پہنچے، سب پر برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وزن کر کے سب کو برابر برابر دیا جائے۔ بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ اسلامی بھائی یوں ہی اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں، اور کوئی پائے لے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہوتا ہے، پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ شریعت کا حق ہے، یہ ان کے جائز کرنے سے بھی جائز نہیں ہوگا، ان کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، ان کو معاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے جی۔ تو اس لیے ایسے کہنے سے وہ بری نہیں ہوں گے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وزن کر کے تقسیم کر لیا جائے۔ اس میں حضرت عوام کی آسانی کے لیے کوئی اور طریقہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ہیلا یا کوئی اور ایسا کہ جس میں ان کو کئی بار وزن کرنے میں بھی دقت آ جاتی ہے، اور کئی بار ہوتا یہ ہے کہ کچھ سلیکٹڈ پارٹس کو کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے، یا ہم اپنے حصے میں اپنے پارٹ میں اس جو جانور کا جو سلیکٹڈ پارٹ ہے اس کو ہم لے لیں، تو ایسی کنڈیشن میں کیا کوئی ایسا بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تولنے میں بھی کئی بار جو خامیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی وہ بری و ذمہ ہو جائیں؟ ہاں، اس کے بہترین طریقے اور حیلے بیان کیے گئے، میں ان میں سے آپ کو ایک آسان طریقہ عرض کر دیتا ہوں جی کہ کسی مسلمان بالغ جو اس میں شریک نہ ہو، اس قربانی میں وہ شریک نہ ہو، جی، تو اس مسلمان بالغ کو وہ پورا گوشت اس کو ہبا کر دیں، یعنی تحفے میں اس کو دے دیں۔ اب آپ نے اس کو مالک بنا دیا، اس کو تحفے میں دے دیا، اب وہ اپنی طرف سے اب اندازے سے وہ تقسیم کر دے، تو اس طریقے سے یہ بھی بچ جائیں گے، اور جو یہ حیلہ کریں گے تو اس میں کسی کی پکڑ بھی نہیں ہوگی اور یہ آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ نظر آتا ہے، اس حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، لیکن یہ وہاں کے اور وقت کے اعتبار سے یہ بہت آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ۔ اس میں اب اگر وہ کوئی مخصوص کوئی خاص کوئی سلیکٹڈ پارٹ کسی خاص سلیکٹڈ پرسن بندے کو حصے دار کو پارٹیشن اس میں جو جن کا پارٹ ہے ان کو دے دیتا ہے، تو اس میں پھر کوئی شرعی اعتبار سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے؟ جی جی ہاں، کیونکہ آپ نے اس کو ہبا کر دیا ہے، اب اس کی مرضی، وہ مالک ہو گیا کہ وہ کس کو کیا دے، اب وہ چاہے اندازے سے جو بھی جیسے تقسیم کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنے علم سے ہماری اصلاح کی۔ ویورز، یہ تھے مفتی غلام نبی فریدی صاحب قبلہ، حضرت کا بہت شکریہ اور احسان کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں دیا اور اپنے علم سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ویورز، یہ ہماری ایک علمی کوشش ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جو سوال جو کوشچنز ہمارے ذہن میں آئے اور جو ہم سے پوچھے گئے وہ حضرت سے ہم نے کر لیے ہیں، ان کی رہنمائی ہم نے لے لی ہے۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی علمی پوڈ کاسٹ جو ہماری یہ کوشش ہے اس کو سپورٹ کریں، اس کو سنیں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور اپنے جو مسائل ہیں، اگر آپ کا کوئی اپنا مسائل ہو، مسئلہ ہو جو پوچھنا چاہتے ہوں کسی بھی علمی حوالے سے اعتبار سے، تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ ہم ایسی ہی علمی شخصیتوں کو
ایسی ہی علمی پرسنالٹیز کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور آپ کے جو مسئلے مسائل ایجوکیشن اور علم اور شریعت کے اعتبار سے ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. ہم اپنا ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر رہے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے, آپ کی ضرورت کے لیے. آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ اس پر بھیج سکتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اس پر صرف میسج کریں, کال نہ کریں. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرہ.